نماز ہم پر سب سے پہلا فرض ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کتنا برا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم، ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ بندے کو کیسی مجبوری ہو، جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا، مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے ان پر۔ اب یہ ان کا پلان تھا، اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا قرآن میں، 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئی، اس پہ اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم دو گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ذرا غور کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن سامنے ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، عصر کا وقت آیا، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد پڑھ لینا، نہیں، طریقہ پورا بیان ہوا قرآن میں کہ امام کھڑا ہو اور جناب ایک صف بنائی جائے، اور ایک جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے، ایک رکعت ادا کرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ پوری 4 رکعتیں، ایک رکعت یہ ادا کریں پھر یہ دشمن کے مقابلے میں جائے اور وہ گروہ آ جائے، ٹائمنگ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں بھی نماز بھی پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا، اور بعد جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے، یار آج سر میں درد ہے، ذرا کل پڑھ لیں گے، آج گھر میں مصروفیت زیادہ ہے، کل پڑھ لیں گے، آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آفس میں چل رہی ہے، بڑا اہم کسٹمر آیا ہوا ہے، ابراڈ سے آیا ہوا ہے، اور بڑا جناب آرڈر فائنل ہونا ہے، یار شام کو پڑھ لیں گے، نہیں جناب آج ذرا بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، کل پڑھ لیں گے۔ یعنی ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں ہر مصروفیت میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ ہم نماز کو ڈراپ کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، یعنی اس سے بڑی کیا سچویشن ہوگی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، مگر صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم کے اندر حکم دیا گیا۔ کاش یہ ریئلائزیشن ہو جائے، سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے
پھر مجھ پر درود شریف پڑھے. جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے. میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں بلکہ مل کر پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. عاصیوں جرم کی دوا ہے درود. کیا دوا عین کیمیا ہے درود. ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود. چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. کیا خوبصورت اشعار ہے. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز. آمین. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن میں ہم نے سنا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت لکھا. تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فکسڈ ہیں، لہذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے. یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے. اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی، شام بعد میں ساری پڑھ لی. نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. کسی نے عرض کی کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں. پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی. ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیسے بیان ہوا. انشاءاللہ میں چہرے دیکھتا ہوں، آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں. آپ اپنے آفس کے کوئی سی او بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مالک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لوگ وابستہ ہیں. اگر آپ ایز اے سی او، آپ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، آپ ایز اے مینیجر، آپ ایز اے لیڈر آف دا ٹیم، وقت ہونے پر اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں میٹنگ سے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں آپ انسپریشن بنیں گے. آپ کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھیں گے، یار اتنا بیزی آدمی نماز پڑھ رہا ہے. آپ اپنے دھاک کو بتائیں کہ بس میں نماز پڑھ کے آیا، بلکہ اس کو بھی کچرے نماز پڑھتے ہیں. یہ بعض اوقات ایک جملہ، ایک انداز، یہ دعوت بن جاتی ہے. ماشاءاللہ کئی ہم نے دیکھا آفیسز کے بعد لکھ دیتے نماز کا ٹائم، بھائی اس وقت کام بند ہے، 5 10 15 منٹ کا بریک لیں. اپنے امپلائیز کو پڑھائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی میں آلموسٹ پاکستان میں 42,000 امپلائیز ہیں. 42,000 امپلائیز والی کمپنی شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا اتنی بڑی کمپنی کا اونر، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رول یہ ہے کہ جو بھی مصروفیت ہے نماز کا ٹائم ہوگا وہ کام بند ہو جائے گا، سارے لوگ نماز پڑھیں گے. بلکہ یہ رول ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ ہمارا امپلائی نہیں بن سکتا. یعنی ہمارا رول یہ ہے کہ جناب جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہماری کمپنی کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے. آپ رول بنائیں نا کہ بھائی میرے آفس میں نمازی بندہ ہی جاب پہ رہے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا. 100 آدمی، 200 بندے، 500 بندے، جتنے سب نمازی بن جائیں گے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. عادت ہو جائے گی نماز کی، اور آپ بھی نماز پڑھیں. یعنی آپ جو جس پوزیشن پر ہے، اگر اس پوزیشن پہ نماز کے وقت پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائیں، یا نماز کا اہتمام کریں اپنے آفس میں، فیکٹری میں، گھر میں. بچوں کو بھی یہ ٹریننگ ہو کہ نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہو. یعنی سب کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہوگا، کوئی اور کام نہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نمازی بنے، ہمارے بچے نمازی بنیں گے. ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں، انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے ہیں، مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا.
میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کوئی مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو رب پہ رمضان میں جاتے ہیں۔ یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بحر شریعت، آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا، اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی۔ اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب بحر شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے، دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے، جیسی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے؟ تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع، کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے تو مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا۔ مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے۔ سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر ہمارے دل میں کوئی تکلیف تاری ہوتی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے۔ کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی، اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے۔ یار ایک دن کی اسکول چلی گئی، اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی، نو ٹینشن۔ کیسا گھر ہے وہ، ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے، یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی سٹارٹ آف دا ڈے اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے۔ یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے۔ اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں، کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی آفس کے لیے رکھ رہا ہے، فجر کے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے۔ ایک بڑی کمال کی بات علماء کہتے ہیں، جس طرح کھانے کا وقت مقرر ہے نا، کہ اگر بندہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمہارے کھانے کا ٹائم سیٹ نہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھایا کرو، کیونکہ ٹائم پر کھانا آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کی غذا کے یہ 5 ٹائمنگ ہیں، ذرا سمجھیے اس کو، یہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت۔ اگر آپ وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو روحانیت کی پراپر غذا ملتی ہے۔ ٹائم سے ہٹا کر دل کی غذا کھائیں گے تو وہ معرفت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اچھا یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو نمازیں ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا ہی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جناب جو نماز کا ٹائم گزار کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ دیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی
اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نہیں سہ سکتے جہنم کا عذاب۔ ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کہاں جائیں گے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، نماز کے ٹائمنگز پراپر پتہ چل جائیں۔ موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ، ٹھیک ہے، پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی پریئر ٹائم آپ لکھیں گے، ایپ اسٹور پہ بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اپلیکیشن ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون آپ جہاز میں ہیں، آپ اس کی لانگیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ جو بھی لکھیں گے آپ کو جہاز کے اندر کا ٹائم بھی وہ بتا دے گا۔ دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کا اس میں نماز کی ٹائمنگ مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن مل جائے گا، وظائف مل جائیں گے۔ جب اتنا اہم فرض نماز ہے تو ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش۔ ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، مال و دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غریب ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ معاشی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، اور ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو، وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پوری پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا، وہ تو غنی ہو گیا، اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اس نے تقسیم کرنا شروع کر دی۔ ایک بات یاد کر لیں، جو میرے نصیب میں ہے نا، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، جی ہاں آپ بھی، ہم سب یہ سوچ لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا تو حرام کی طرف جانے کو جی نہیں چاہے کہ کیوں میں حرام کی طرف جاؤں، نصیب والا تو ملنا ہی ہے نا، مگر سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، کسی کا مال دبا کر، حساب کتاب میں ہیر پھیر کر کے، دھوکہ دے کر، آج لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہو گئے، بڑے پیسے کما لیے۔ یاد رکھیے، حرام بہت زیادہ بھی ہو وہ برکت نہیں لاتا، وہ عذاب لاتا ہے، وہ تکلیف لاتا ہے۔ حرام مال تو صدقہ کرو تو قبول نہیں ہے، پیچھے چھوڑ جائے بچوں کے لیے تو وہ بھی آخرت کو برباد کرنے کا سرمایہ ہے، برکت اس میں ویسے نہیں ہے۔ ذرا سوچئے نا یہ مال کس کام کا؟ ہم نے وہی 2-4 روٹیاں ہی تو کھانی ہے، ہم نے پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اب اتنا سارا ہے پھر بھی اور چاہیے اور حرام چاہیے؟ نہیں ناظرین، ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادے راہ، دوزخ کا سامان ہوگا۔ حرام مال کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور اس حال میں مر گیا تو قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، حرام کماتے ہوئے خیال نہیں آتا تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تھوڑا مشکل شعر ہے لیکن کمال کی بات کی ہے۔ تقدیر سے مراد یہاں قسمت، نصیب ہے، بھلی یعنی بہتر، اچھی،
محو اس بات، محو کہتے ہیں مٹا دینا، اریز کر دینا، اس بات یعنی ثابت کرنا. دفتر یعنی رجسٹر یہاں مراد ہے، یہاں مراد لوح محفوظ ہے، دفتر سے مراد. اور کروڑا سے مراد قبضہ اور اختیاری، پرانی اردو کا لفظ ہے، لیکن اس سے مراد یہ کہ اتھارٹی. کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میری قسمت خراب ہے تو آپ تو بگڑی بنانے والے ہیں، آپ کے قبضے میں قضاء و قدرت ہے، آپ چاہیں تو میری قسمت سے بری باتیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، آپ کرم فرما دیں، دعا کر دیں، اور میری قسمت کی جو برائیاں ہیں وہ دور ہو کر اچھائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے. میری بری قسمت کو اچھی کر دینا آپ کے لیے معمولی سی بات ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اپنے نیک بندے کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اگر میرا بندہ مجھ سے اپنے لیے کسی کے لیے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو پناہ بھی عطا کرتا ہوں. ایک اور حدیث پاک میں ہے میرے کئی بندے ایسے بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے، جن کے بال بکھرے اور غبار آلود ہوتے ہیں، دروازے پر بھی انہیں کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا، لیکن اللہ کے لیے کسی بات پر یہ قسم اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ لکھ سکتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے حدیث میں ہمیں جملے ملے کہ اللہ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے. تو جو اصفیاء کے سردار ہیں، جو سلطان الانبیاء ہیں، جو اصفیاء کے سردار ہیں، جو جن و انس کے آقا ہیں، وہ جب رب کے حبیب ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے لیے عرض کریں گے تو ظاہر ہے ہماری بگڑی بھی بن جائے گی. بہت خوبصورت بات ہے، بڑی پیاری التجا ہے. کیا خوبصورت بات ہے، دوبارہ سنیے. لکھتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ. دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا. مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے. میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات. اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے. بولو نا جو دل میں، اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹ آئے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے. آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہے جن کی جماعت نہیں جاتی. جماعت کو تھام لو. عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دے دی. چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا آؤ کھانا کھا لیں. آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پانی نوش کرنے نہر کی طرف گئے. جب واپس آئے تو اس شخص نے وہ 3ری روٹی چھپا لی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ 3ری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. آپ علیہ السلام خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا آؤ آگے چلتے ہیں. راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا، اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو پھر جمع کیا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ نے وہ پاور دیا اپنے نبی کو۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو ہرنی کا بچہ تھا وہ کھڑا ہوا اور چل کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، قدرت عطا کی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے نہیں معلوم، جھوٹ بولنے لگا۔ آپ نے کہا چلو آگے چلیں۔ آگے چلے گئے، چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ اب دریا تو کشتی سے پار ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر لے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال آپ مزید آگے گئے، اب ریگستان آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور پھر دعا کی، اے ریت کی ڈھیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ پھر سونا بن گئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، ایک تیرا، اور ایک اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ لالچی شخص تھا، جھوٹ پہلے ہی بول رہا تھا، کہتا ہے حضرت میں نے ہی وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا یہ تینوں ڈھیر تو ہی رکھ لے، اور اس کو اب اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ اپنے ساتھ جھوٹے کو رکھنا، لالچی کو رکھنا گوارا نہ کیا، اس شخص کے حوالے سارا ہی سونا کر دیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ اب وہ بڑا خوش، اتنا سارا سونا مل گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ بھی مل گیا۔ اب سونا لپیٹا، پوٹلی بنائی اور یہ چلنا شروع ہوا۔ اب اسے راستے میں 2 شخص ملے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو یہ دونوں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ اب وہ شخص جان بچانے کے لیے کہنے لگا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ تو دونوں شخص بھی اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا بہتر یہ کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے، کھانا لے کر آئے تاکہ ہم کھانا تو کھائیں اور پھر کھانا وغیرہ کھا کے سونا بھی تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خریدا۔ اب جب واپس ہونے لگا تو اس پر پھر لالچ نے حملہ کیا، یار کمال ہے کہ یہ دونوں کو اتنا سونا کیوں ملے، کھانا تو لے ہی جا رہا ہوں، تھوڑا زہر ملا دیتا ہوں اس میں، اب وہاں پہنچوں گا یہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا اس پورے واقعے میں، جو بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس واقعے میں لالچ نے کس طرح انسان پر حملہ کیا اور کس طرح انسان برے کام کرتا چلا گیا۔ ادھر یہ شخص کھانا لینے گیا تو وہ جو 2 شخص تھے وہ کہتے ہیں کیوں نہ ایسا کریں کہ جب یہ تیسرا آئے تو اس کو مار دیں تاکہ سونا 50-50 ہو جائے، ابھی تو 33% ہوگا نا۔ ان دونوں نے پلان یہ بنا لیا، ادھر اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ جب کھانا لے کر آیا تو ان 2 شخصوں نے لالچ کے اندر آ کر اپنے اس بھائی کو قتل کر دی، قتل کیا کہ اب چلو 50-50% سونا ملے گا، کہ چلو اب کھانا تو کھا لیں۔ اب وہ کھانا کھایا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور وہ دونوں بھی کھا کر اسی سونے کے قریب مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے، چند آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک طرف سونا پڑا ہوا دیکھا اور ساتھ 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ملی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، یہ ہے دنیا، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ اے میرے پیارے اور محترم سے اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہم اور آپ اس واقعے میں شریک نہیں تھے، لیکن کیا اگر ہم ہوتے اور ہمیں کوئی چانس مل جائے، یعنی آج لوگ ہمارے ملک میں عموماً برسر اقتدار لوگوں کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، جناب حکمران یہ کرتے ہیں، پولیس والے یہ کرتے ہیں، کسٹم والے یہ کرتے ہیں، جس عہدے پر ہے لوگ اسی کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہم کیا نہیں کرتے؟ اگر ہمیں موقع مل جائے، ہمیں چانس مل جائے، آج جس کو جیسا موقع لگتا ہے، ٹھیلے والے کو ٹھیلے پہ فروٹ بیچتے وقت اگر دھوکے کا موقع ملتا ہے،
وہاں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے، وہاں وہ وزن غلط دے دیتا ہے. یعنی گویا ایسا ہو گیا ہے، ایک ہی موٹو ہے، ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا بہتر کر لی جائے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے بہتر ہوتی ہو. ارے کون سوچتا ہے کام کرتے ہوئے، کون سوچتا ہے مال کماتے ہوئے کہ جو یہ مال کما رہا ہوں، یہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، جو فیملی لائف گزار رہا ہوں، ان تمام کاموں میں کہیں رب تو ناراض نہیں ہو رہا؟ کسی موقع پر، کسی موڑ پر، کسی زندگی کے پیرائے پر کبھی غور کیا کہ یار یہ جو کرنے جا رہا ہوں، یہ جو گھر میں خوشی کا موقع آیا اور میں یہ جو خوشی پر فنکشن کر رہا ہوں، جو یہ تقریب کر رہا ہوں، یہ جو میں کاروبار کی ڈیل کر رہا ہوں، یہ جو میں فلاں خاندان میں رشتہ کر رہا ہوں، یہ جو میں مال پرچیز کر رہا ہوں، یہ کسی انویسٹر سے پیسے لے کر کاروبار میں لگا رہا ہوں، کسی موقع پر، چاہے وہ بزنس کا موقع ہو، چاہے وہ فیملی کا موقع ہو، چاہے کسی سے دوستی کرنے کا موقع ہو، یہ سوچا کہ یہ کام میرے رب کو پسند آئے گا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا؟ یہ تو کوئی نہیں سوچتا. بندہ صرف یہ دیکھتا ہے اس بزنس سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس دوستی سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس تقریب سے میری نام میں کتنی جناب ترقی ہوگی، خاندان میں کتنا نام ہو جائے گا، یہ کوٹھی بناؤں گا، یہ گھر بناؤں گا، یہ گاڑی لوں گا، مجھے کتنا فائدہ ہوگا. ارے کبھی سوچا کہ کہیں تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں ریاکاری میں تو نہیں پھنس جاؤں گا، کہیں بدگمانی، غیبت، حرام روزی کھا کر جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہا؟ کسی موقع پر کبھی رکا میں؟ کبھی کام کرنے سے پہلے ہاتھ رکا میرا، بولنے سے پہلے زبان رکی میری، کسی کام سے پہلے میں سٹاپ ہوا کہ رکوں تو صحیح، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، میں مال و دولت کا غلام نہیں. پہلے چیک تو کروں یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے. بس فقط اپنی سوچنی ہے، اپنی دنیا کا خیال رکھنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حال یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر چیز رکھ دیں، میرے ساتھ بھی ہوا واقعہ، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کسی جگہ کوئی قیمتی موبائل رکھ دیں، کسی جگہ کوئی پیسے چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے اندر وہاں سے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. من حیث القوم ہمارا حال کیا ہے؟ کیا جہاں میں نے موبائل رکھا، کسی ٹیبل پر، کسی گاڑی میں، کسی بس میں، تو کیا میرے بعد میں چور آیا تھا؟ چور نہیں آیا تھا، ایک نارمل انسان آیا تھا، موقع ملا تو چوری کر گیا. یہ بہت بری بات ہے. یعنی اگر چیک کریں نا، اگر یہ حکمران غلط کرتے ہیں، اگر یہ کسٹم کے افسران غلط کرتے ہیں، یہ پولیس افسران غلط کرتے ہیں، رشوت دیتا کون ہے انہیں غلط کاموں پر ابھارتا کون ہے؟ یعنی ہم سارے سیدھے ہیں اور ہمارے حکمران غلط ہیں؟ نہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران بنے نا، وہ اسی قوم سے تو بنے افسران. یعنی ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کوئی بڑی چوری کر رہا ہے، کوئی چھوٹی چوری کر رہا ہے، جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے. میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک ٹھیلے والا ٹھیلا لے کر جا رہا ہے، روزانہ بیچارہ 2-3 سیب کی پیٹیاں لیتا اور 1-1 کلو کر کے بیچتا. ایک صاحب نے کہا میں نے دیکھا وہ ٹھیلے والا آنسوؤں سے صبح صبح رو رہا ہے. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میں 2 سیب کی پیٹیاں خریدتا ہوں یا 3 خریدتا ہوں اور وہ ٹھیلے پر لگا کر 1-1 کلو، آدھا کلو بیچ کر گھر جاتا ہوں، اور اس دن گھر جاتے جاتے بچوں کا کچھ راشن لے کر جاتا ہوں. سارا دن میرے بچے انتظار کرتے ہیں اور دوسرے دن صبح واپس وہ 2 پیٹیاں خرید لیتا ہوں. وہ جو پروفٹ ہوتا ہے مجھے، جو منافع ہوتا ہے، اس میں اس دن کا بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں آج یہ پیٹی لے کر آیا ہوں سبزی منڈی سے، اس میں اوپر تو سارے اچھے سیب ہیں، جب میں نے نیچے سے نکالا تو سارے گلے سڑے ہیں. اس آڑتی نے، اس پیٹی بیچنے والے نے آج میرے بچوں کے نوالے مجھ سے چھین. وہ ٹھیلے والا ٹھیلے پہ کھڑا ہو کر رو رہا ہے. یعنی آپ سوچیں، جس کو جدھر موقع ملتا، کوئی بڑے کوٹڈ انداز میں، شوگر کوٹڈ انداز میں، کوئی جناب بالکل کھل کر کمائی کے اوقات میں نہیں دیکھ رہا کہ میرے اس کام سے میرے مسلمان کو کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا اور کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں کہ میں یہاں پر آپ میں سے کسی کو ڈسکریج کرنے آیا ہوں یا کاروباری لوگوں کو یہ کہنے آیا ہوں کہ کاروبار نہ کریں اور بزنس نہ کریں. نہیں،
یہ یاد رہے کہ شریعت میں حلال روزی کمانے والے کی تو بڑی تعریفیں آئی ہیں، اور بلکہ انکریج کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کاروبار کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، نوکری کرے، اپنے ہاتھ سے حلال کمائے اور اس میں اس کا پسینہ بہے تو وہ رب کو مقبول ہے۔ لیکن اچھے انداز سے تو کرے نا، حلال تو کرے نا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے تو کرے نا۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھائے۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ بندہ خود کمائے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ اے وہ لوگوں جو صبح سے لے کر شام تک رزق کے حلال کمانے کے لیے کوششیں کرتے ہو اور پورا دن نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہو، میرے آقا فرماتے جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، تھکا ہوا سارا دن کام کیا اور اس دن مزدوری سے تھک کر اسے شام آئے، اس کی وہ شام شام مغفرت ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حلال روزی کمانے والا بڑا پسندیدہ ہے، مگر حلال تو کمائے نا، دھوکہ تو نہ دے، جھوٹ تو نہ بولے، لالچی تو نہ بن جائے، اپنے مال پر کنجوس بن کر زکات و خیرات کو نہ چھوڑ دے۔ سنیے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، مسلمان جب حلال کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے حلال کا لقمہ کہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کام تو اچھا ہے، حلال بھی ہے، مگر میری پریسٹیج کے مطابق نہیں ہے، میں اچھا نہیں لگوں گا اس جاب کو کرتے ہوئے، میری ڈگریز اتنی ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اٹس ناٹ اے وائٹ کالر جاب۔ تو اب اس چکر میں اپنی پریسٹیج بچانے، اپنی عزت بچانے، اپنا نام بچانے، وہ بندہ وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ بظاہر اندر سے بزنس کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بڑی کوٹھی میں رہنے کی عادت پڑ گئی، بڑے ڈرائیور اور گاڑیوں کی عادت پڑ گئی، اتنے سارے اسٹاف کی عادت پڑ گئی، مارکیٹ میں ایک نام ہو گیا۔ اب جناب کیسے چھوٹے گھر میں چلا جاؤں، کیسے گاڑی سے موٹر سائیکل پر آ جاؤں، زمانے میں بھی تو نام رکھنا ہے۔ اب وہ نام بچانے کے لیے سود کا سہارا لیتا ہے، اب بینک سے لون لیتا ہے، اب اپنے اس نام و نمود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کولیپس ہوتا ہے کہ پھر بندے کے پاس چھوٹا گھر بھی نہیں رہتا، وہ بالکل بے گھر ہو جاتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ کام میرے پریسٹیج کے مطابق نہیں۔ سنیے کیا خوب فرمان ہے کہ جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو جائے، بظاہر وہ کوئی بڑا کام نہ ہو، تو فرمایا اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں، جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، کیونکہ وہ حلال کمانے کھڑا ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ اور جو شخص حرام کماتا ہے، نہیں سوچتا کوئی بات نہیں، وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، اب میں کیا کروں، اتنا بڑا بزنس ہے، انٹرسٹ کے بغیر تو بزنس ہو نہیں سکتا، تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، اب مارکیٹ ساری ملاوٹ کر رہی ہے، میں ملاوٹ نہ کروں تو کیسے چلے گا، میڈ ان کی جگہ فلاں کی جگہ میڈ ان فلاں لگا کر بیچ دیا، بی مال کو ایک کہہ کر بیچ دیا۔ وہ غور سے سنیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص طویل سفر کرتا ہے اور جس کے بال پریشان ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اگر سفر میں ہو، بال گرد آلود ہوں، پریشان حالت ہو، دعا کرے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مگر میرے آقا کہتے ہیں کوئی اس حال میں بھی دعا کرے اور اس کا حال یہ ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یعنی اگر اس حالت میں دعا کرے گا تو دعا قبول نہ ہوگی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنیے مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو حرام لقمے کی موجودگی میں اگر موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اب بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا نام ہے، اور فرشتے مجھ پر لعنت کر رہے ہیں، اس بینک بیلنس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ دعائیں قبول، نہ عبادتیں قبول۔ آج بچوں کو لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو جناب بڑی محبت سے رکھا ہے، پالا پوسا ہے، جناب میں اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، لیکن بچے میرے فرما بردار نہیں ہیں، زوجہ میری لڑتی رہتی ہے، گھر میں امن و امان نہیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ کبھی سوچا کہ جو لقمے بچوں کو کھلا رہے وہ حلال ہیں یا حرام کے ہیں؟ مجھے بتائیں، جو گوشت ہی حرام سے بڑھے گا وہ آپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ یہ حرام بہت زیادہ ہونا اور حلال تھوڑا ہو تو تھوڑا حلال اچھا ہے، کیونکہ حرام میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ سکون کی نیند سوتا ہے حلال کمانے والا۔ ہم نے کئی ایسے پیسوں والے دیکھے ہیں، نعمتیں سامنے پڑی ہیں، اٹھا کر کھا نہیں سکتے، کیا کریں گے اس پیسے کا؟ طرح طرح کی بیماریاں ہو گئی ہیں، اور پیسہ ہے تو اس کی الگ ٹینشن ہے۔ کسی کو ملو کہتا ہے قرض ڈوب گیا، کسی کو ملو کہتا ہے پلاٹ لیا مارکیٹ بیٹھ گئی، کسی کو ملو کہتا ہے جناب آئٹمز ڈیڈ ہو گئی، قرضہ کسی کو دیا ہے تو وہ چلا گیا، بہت ساری ٹینشنیں ہیں۔ حلال کمائیں، زکوٰۃ پوری ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی راحت، سکون اور عافیت نصیب ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح کچھ لوگ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جتنا کام کریں، جتنا پیسہ آ جائے، شکوے ہی کرتے رہتے ہیں۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بنی اسرائیل میں ایک بکری کے بچے کو اس کی ماں دودھ پلایا کرتی اور اسے سیراب کر دیتی تھی۔ ایک ماں تھی، ایک بچہ تھا، اس کو دودھ پلاتی، وہ سیراب ہو جاتا۔ پھر اس کی ماں مر گئی تو ریوڑ کی دوسری بکریاں اسے دودھ پلاتی، یعنی اب ایک کی جگہ کئی بکریاں دودھ پلاتی، مگر وہ پھر بھی شکم سیر نہ ہوتا۔ تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی، اس کی مثال اس قوم کی سی ہے جو تمہارے بعد میں آئے گی، ان میں سے ایک شخص کو اتنا مال دیا جائے گا جو ایک امت اور قبیلے کے لیے کافی ہوگا، پھر بھی وہ شکم سیر نہ ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہی حال ہے، پیٹ بھرتا ہی نہیں، شکوے شکایات ہی زبان پر ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کام نہیں چلتا، لیکن بندہ ایسا تو نہ کرے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو انسان شکوے اور شکایت کرنا شروع کر دے۔ سنیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا ایک فرمان سنیے، ابن آدم یعنی انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہونا تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے، یا یہی حال ہے، ایک فیکٹری ہو تو دوسری ہو جائے، دوسری ہو تو تیسری ہو جائے، ایک گھر ہے تو دو ہو جائے، ایک گاڑی تو چار ہو جائے، یہ گھٹتا نہیں، یہ نیچر ہے ہمارا۔ پھر کیا فرمایا؟ انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ قبر کی مٹی کی بات ہو رہی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، مال کمائیں، بزنس کریں، مگر اس میں یہ خیال ہو کہ کہیں میرا رب تو ناراض نہیں ہو رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ اگر مال کما لیں تو اب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال سے اتنی محبت، اتنی کنجوسی کہ بس اسی کو جمع کرنے کی فکر ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک مالدار کنجوس شخص رہا کرتا، وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، اور اس کی پہم کوشش تھی کہ کسی طرح مال بڑھتا رہے۔ اب ایک دن اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اس غافل دولت مند کے غلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا، آنے کا مقصد پوچھا، فقیر نے کہا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ غلام نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ فقیر چلا گیا، کچھ دیر بعد دروازے پر پھر دستک پڑی، غلام نے پھر دروازہ کھولا تو وہی فقیر نظر آیا۔ اب کی بار اس نے کہا جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ اس مال کے نشے میں دھت اور یاد خدا سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو تھرا اٹھا اور گھبرا کر اپنے غلاموں سے کہنے لگا جاؤ ان سے انتہائی نرمی سے پیش آؤ۔ غلام باہر آئے، ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض کرنے لگا آپ ہمارے آقا کے بدلے میں کسی اور کی روح قبض کر لیجئے، ہمارے آقا کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مالدار شخص سے ملک الموت نے کہا
تجھے جو وصیت کرنی ہے ابھی کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے، رونا دھونا مچا دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا کہ میرا وہ سونے اور چاندی کا انبار کہاں ہے، ذرا وہ لے آؤ۔ اب اس کے سامنے اپنے سونے اور چاندی کا انبار لگایا اور اب وہ مال کو کہنے لگا، اے ذلیل اور بدترین مال و دولت، تجھ پر لعنت، میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا، ہائے ہائے میں تیرے ہی سبب سے اللہ عز و جل کی عبادت اور تیاری آخرت سے غافل رہا۔ اس خزانے کے انبار سے آواز آئی، اے مال و دولت کے پرستار، پکے دنیا دار اور غفلت شعار، مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں ذلیل و خوار تھا، پھر میری وجہ سے آبرودار بنا؟ تیری رسائی شاہی دربار تک ہوئی، میری ہی بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا۔ یقیناً یہ تیری ہی بدبختی ہے کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا۔ اگر تو راہ خدا میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ بتا، کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں صرف نہ کرنے کا مشورہ میں نے دیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تجھے پیش آنے والی تمام تر تباہی کا ذمہ دار تو خود ہے۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، یہ عیاشیوں میں زندگی گزارنے والا بھی سوچ لے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں، جو بخل ہے نا، وہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ۔ سخی تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور بعید من النار، سخی بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، مگر جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل، کنجوس، اسٹنجی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، لوگ بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے۔ قریب من النار، قریب ہوتا ہے مگر وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ سنیے، ایک جاہل ہو شخص لیکن اگر وہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے رکھنے والا، عبادت کرنے والا، مگر خرچ نہیں کرتا، نہیں دیتا کسی کو۔ ذرا تعریف بھی سن لیں، اس کی چار کیٹیگری بنتی ہیں۔ ایک ہے شوہ، یہ ایک ایسی میرے پیارے اسلامی بھائیوں عادت ہے کہ بندہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ ایسے بھی دیکھے ہم نے کہ بڑا پیسہ نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے بچے بھی دعا کرتے ہیں کہ کب والد جائے دنیا سے تو پھر ہم کچھ خرچ کریں۔ دوسرا ہوتا ہے بخیل، کنجوس، جس کے بارے میں بھی ہم نے سنا۔ اس کی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے پر تو خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ اور جواد، اللہ اللہ، یہ اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے کہ بندہ خود پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرے، یعنی اپنی ضرورت کو ختم کر دے، نہ ہو پھر بھی دوسروں پر خرچ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جواد ہیں کہ میرے آقا نعمتیں بانٹتے، لوگ آتے لیتے جاتے، بانٹتے جاتے لیتے جاتے۔
پھر ایک وقت آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری نعمت ختم ہو جاتی، ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا، پھر کوئی غریب آ جاتا، پھر کوئی منگتا آ جاتا، تو میرے آقا فرماتے ایسا کرو فلاں دکان پہ جاؤ، اس سے خرید لو میرے نام پر، میرے اوپر قرض ڈال دو، میں جب مال آئے گا تو اپنا قرض لوٹا دوں گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اعلیٰ حضرت زمین تو لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ کو پسند وہ ہے جو خرچ کرے راہ خدا میں۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا، پھر کنجوسی کس بات کی؟ دینے والا رب، میں تو پیسے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا، مال دیا، صورت دی، جو کچھ دیا، آج شہرت دی، اسٹیٹس دیا، مرتبہ دیا، وہ رب نے دیا، تو بندہ پھر کیوں اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ خرچ کرو، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو ایسی نیک خصلتیں ہیں، دو ایسی عادتیں ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا البخل وسوء الخلق، یعنی کنجوسی اور بدخلقی، وہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب سوچے وہ شخص جو کنجوس ہے، جس کا دل ہی نہیں چلتا، خرچ کرتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات کہہ دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، یہ خوش خلقی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی رمضان آ گیا، 1 سال ہو گیا، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، بوجھ سمجھ کر، اوئے ہوئے ہوئے اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اوہ رمضان آ گیا، اب 30 روزے رکھنے پڑیں گے، 20 تراویح بھی روز پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور بوجھ سمجھ کر ہو رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج آپ کے دروازے پر آ کر کوئی مانگتا ہے، آپ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ ونڈو نیچے کرتے، کوئی بیچارہ آپ کا بھائی مانگ رہا ہوتا ہے، ارے میں بھی تو وہاں ہو سکتا تھا۔ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، میرے مولا تیرا احسان کہ تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ آج میں غریب کو دے رہا ہوں، دے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا یہ نہ سوچے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، بندہ کہے مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے صحت دی، یہ طاقت دی کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، روزے رکھ سکتا ہوں، تراویح پڑھ سکتا ہوں۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے تاکہ اس عبادت کی برکت بھی حاصل ہو۔ کبھی بھی اللہ کی عبادت بوجھ سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی حلال کے لقمے کی، بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی۔ سنیے سنیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ٹھیک ہے بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے ہم نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، ہمیں تو وہ برکت ملتی نہیں۔ فلاں آدمی سارے برا کرتا ہے، کوئی برائی چھوڑتا نہیں، اس کا کاروبار بڑھتے ہی جا رہا ہے، کوٹھیاں بڑھتی جا رہی، بنگلے بڑھتے جا رہے، فیکٹریاں بڑھتی جا رہی، ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں۔ تو ہم جناب حلال کماتے ہیں، ہمیں تھوڑا ملتا ہے، وہ حرام کماتا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی نے آپ سے کیا۔ بنی اسرائیل میں گناہگار شخص تھا، جو اس کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا، اللہ عز و جل اس پر اپنا رزق اور احسان بھی بڑھاتا تھا۔ جب اس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گناہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے کے عذابوں کے بارے میں سنا تو اس نے کہا اے موسیٰ، میرا رب سمجھے کیا چاہتا ہے، کیونکہ میں جب بھی گناہوں میں سے آپ کی کرتا ہوں وہ مجھے مزید اپنا فضل و کرم عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کوہ طور پر جب مناجات کے لیے گئے، اللہ عز و جل سے عرض کی اے اللہ، تیرے نافرمان بندے نے کہا ہے کہ وہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان فرماتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ، میں اس کو عذاب دیتا ہوں مگر وہ جانتا نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے، حالانکہ تو اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ جواب ملا میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری، اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں، سحری میں اپنے اتاب اور اپنے دل رواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ میرے عزت و جلال کی قسم، میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا۔
اور اپنے انعام و اکرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ جناب اتنے پیسے والا ہے اور یہ گناہ بھی کرتا ہے۔ ارے میرا رب جانتا ہے۔ سنیے امیر اہل سنت کی بڑی مایاناز کتاب 1548 صفحات پر مشتمل فیضان سنت جلد اول صفحہ 682 پر ہے۔ صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلائے معصیت کر دیتی ہے، لہٰذا جو حسین و شاندار، خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار ہو، اس کو خدائے علیم و خبیر کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں، جس شخص پر اللہ عز و جل دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، حسین صورت، اچھی صحت، منصب و وجاہت، عہدہ و وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر تو نہیں، تو ایسا شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جو مل رہا ہے گناہگار بھی ہے، جو مانگتا ہے وہ ملتا جا رہا ہے، وہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی، یہ ہے وہ بات کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے ایسے بندوں کو۔ تو ہم کیوں دیکھتے ہیں گناہگاروں کو؟ ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، یعنی ہمیں ریس نہیں لگانی ہے تو ان سے ریس لگانی ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے جو گناہ کرتے ہیں، ارے ان کو کیوں نہیں دیکھتے جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی ہماری اگر کسی کے ساتھ کمپٹیشن بھی ہے تو گھر والے بھی کیا کہیں گے، فلاں برابر والے نے بڑا بنگلہ بنا لیا، پتہ چلا ڈرائنگ روم میں نیا فرنیچر آ گیا، اس نے بڑی نئے ماڈل کی گاڑی لے لی، دیکھا اس کے بچے کے فنکشن میں کتنی ڈش کا کھانا تھا۔